اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس کو بھی مانتا ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ ایسی حیات حاصل ہے کہ جو دنیوی نہیں، جس کا شعور تمہیں نہیں ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، آگے بھی تو پڑھنا، عند ربہم یرزقون، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اور دانیال علیہ السلام کا جسم کئی صدیاں پڑا رہا، کیا اس جسد اطہر کو کوئی رزق دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ ایک دن بھی میرے آقا کی وفات ہوئی، 3 دن تک میت لوگوں کے سامنے پڑی رہی، ایک دن بھی رزق دیا گیا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ عند ربہم یرزقون، اگر شہداء کے لیے تو انبیاء کے لیے تو بطریق اولا ہے نا۔ اللہ اللہ، لیکن میں نے کسی لا کا انکار نہیں کیا، میں تو ان کو مانتا ہوں۔ میں بتاؤں تو کس کا انکار کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ انہوں نے لا توڑے ہیں، 2 لا توڑے ہیں۔ حیات قادیانیوں نے 1 لا توڑا تھا، لا نبی آبادی، اور وہ بھی حدیث کا لا، تو وہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے 2 لا توڑے ہیں اور قرآن کے لا توڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں نے تو کوئی لا نہیں توڑا۔ میں بتاتا ہوں تو نے کس کس چیز کو توڑا۔ تو نے توڑا کل نفس ذائقۃ الموت کو، تو نے توڑا وحسن اولئک رفیقا کو، تو نے توڑا حتی یاتیک الیقین کو، تو نے توڑا اموات غیر احیاء کو، تو نے توڑا فَإِن مِتَّ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ کو، تو نے توڑا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تو نے توڑا کل شیء ہالک الا وجہہ، تو نے توڑا انک میت وانہم میتون کو، تو نے توڑا کہ کل من علیہا فان۔ تو نے کتنی چیزوں کو توڑا، میں نے کسی 1 لا کو بھی نہیں توڑا۔ کدھر ہے یار، کدھر ہے؟ کمن تیرا کرے علاج، کمن تیرا کرے علاج، توحیدی نعرہ برملا۔ میرے بھائی نے نعرہ لگایا جھوٹے، آؤ میں ثابت کرتا ہوں کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ میں جس وقت اصول حدیث پڑھا کرتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کوئی اتنا بڑا بدبخت بھی ہو سکتا ہے کہ جو حدیث کا نام لے کے جھوٹ بولے۔ اللہ اللہ، حضرت کہتے ہیں موطا امام مالک کی حدیث آ رہی ہے، آگے پتا تھا میں جھوٹ بولنے لگا ہوں، ڈر گئے، ایک دفعہ ڈرے، ڈر کے خاموش ہو گئے، عوام سے کہا ہے درود شریف پڑھ لو۔ حضرت نے کہا عوام کو درود شریف پڑھ لو، موطا امام مالک کی حدیث آ رہی ہے، اتنا کہہ کے چپ ہوئے، پتا تھا میں آگے جھوٹ بکنے لگا ہوں، ڈر کے چپ ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، حدیث کا نام لے کے جھوٹ بولنے لگا ہوں۔ کہتا ہے موطا امام مالک کی حدیث آ رہی ہے، پھر چپ، درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف پڑھ کے پھر ہمت ہوگی، پتہ نہیں کیسے ہو گئی، ہمت ہوئی کہ جی موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ 2 صحابہ کی قبروں کو کھودا گیا، ذرا ان کی حدیث سنیے گا۔ 2 صحابہ کی قبروں کو کھودا گیا، ایک صحابی ان کی کمپٹی پر زخم تھا، صحابی نے کمپٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ کو ہٹایا گیا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، ہاتھ کو چھوڑا گیا، صحابی نے اپنا ہاتھ دوبارہ رکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بتاتا ہوں موطا امام مالک میں کیا ہے۔ میرے سامنے مالک بن عبد الرحمن ابن عبداللہ بن عبد الرحمن ابن ابی ساسا انہ بلغہ ان عمر بن الجموع وعبد اللہ بن عمر الانصاریین ثم السلمیین کانا قد حفر السیل من قبریہما۔ یہ 2 صحابی عبداللہ بن عمر بن جموع اور عبداللہ بن عمر
انصاری، ان کی قبروں کو سیلاب نے کچھ خراب کر دیا تھا. وَكَانَ قَبْرَاهُمَّا مِمَّا يَلِي السَّيْلِ، ان کی قبریں سیلاب والے علاقے کے قریب تھیں، اس سائڈ پہ تھیں. وَكَانَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، دونوں ایک ہی قبر میں تھے. وَهُمَا مِمَّنْ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، یہ دونوں وہ تھے کہ جو احد کے دن شہید ہوئے، احد کے دن شہید ہوئے. فَحُفِرَ عَنْهُمَا، دونوں کی قبر کھودی گئی. لِيُغَيِّرَا مِن مَّكَانِهِمَا، تاکہ ان کو اپنی جگہ سے منتقل کر دیا جائے. فَوُجِدَا، دونوں اس حال میں پائے گئے کہ لم يتغیرا، کوئی تغیر نہیں آیا تھا. كَأَنَّهَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، ایسے ہی تھے کہ جیسے ابھی کل فوت ہوئے ہیں، ایسے ہی تھے کہ جیسے ابھی کل فوت ہوئے ہیں. آگے سن. وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، ان میں سے ایک کو زخم ہوا تھا. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، اس نے اپنا ہاتھ زخم پہ رکھا تھا. فَدُفِنَ، تدفین سے پہلے کی بات. فَدُفِنَ، اس حال میں ہی تدفین ہو گئی. جس وقت میت، اس کا جسم جو ہے وہ تھوڑی دیر اسی طرح پڑا رہے، اس کے بعد اس کے اعضاء سیدھے کرنے مشکل ہو جایا کرتے ہیں. اور اس وقت جنگ کا موقع ہے، اتنا وقت بھی نہیں کہ زیادہ وقت لگایا جائے. اسی حال میں دفن کر دیے گئے. تدفین سے پہلے ہی ہاتھ کمپٹی پہ تھا، یہ نہیں کہ تدفین کے بعد کہیں کمپٹی کے گیا ہو. فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ مزید وضاحت کر رہے، دفن کیے گئے اسی حال میں. یہ حال پہلے کا کہ کمپٹی پہ ہاتھ ہے، اسی حال میں دفن کیے گئے. فَأُمِيتَتْ يَدُهُ، ان کا ہاتھ ہٹایا گیا، ان کا ہاتھ ہٹایا گیا. آگے وہ کدھر گیا تیرا خون کا فوارہ، یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے. امیتت یدہ، ان کا ہاتھ ہٹایا گیا. آگے کہتے ہیں کہ ہاتھ دوبارہ رکھ لیا. کوئی میت کا اگر عضو زیادہ دیر تک کسی حال میں رہ جائے، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں، خود بخود واپس آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ تو یہاں پر بھی حدیث میں یہ ہے کہ خود بخود واپس آ گیا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صحابی نے خود ہاتھ رکھ لیا. فَأُمِيتَتْ يَدُهُ، ہاتھ ہٹایا گیا. عَنْ جُرْحِهِ، اس کے زخم سے. ثُمَّ أُرْسِلَتْ، پھر اس ہاتھ کو چھوڑا گیا. فَرَّجَعَتْ، فَرَّجَعَتْ کا لفظ ہے، وہ ہاتھ خود بخود لوٹ گیا. جیسا کہ ہوتا ہے، فطری طور پہ ہوتا ہے کہ ہاتھ خود بخود اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. فَرَّجَعَتْ، یہ نہیں ہے کہ صحابی نے رکھ لیا. تو جھوٹ بولتا ہے حدیث کا نام لے کے. اوے حیاتی ہو، میری سی ڈی سنو گے تو اگر تم حلالی بیٹے ہو اپنے ماؤں کی، ماؤں کے حلالی بیٹے ہو، تو ذرا اسماعیل محمدی سے پوچھنا کہ نام حدیث کا لے کے جھوٹ سنا گئے ہو. حدیث کا نام لے کے میں دیکھتا ہوں کتنے حلالی ہیں جو پوچھتے ہیں. کون کون ہے جو جا کے پوچھتا ہے اسماعیل محمدی سے کہ مسجد میں ممبر رسول کا بھی تقدس نہیں ہوا تجھے، مسجد کا بھی حیا نہیں آیا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹی بات کر گیا ہے. اللہ اللہ. حضرات محترم، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اس کی ساری باتوں کا جواب دینا تو ممکن نہیں ہے. بہرحال ایک دو جھوٹ اس کے اور بڑے مختصر سے انداز میں ذکر کر دوں. دوسرا جھوٹ بھی حدیث کا نام لے کے. سنن دارمی کی حدیث، حوالہ اس نے نہیں دیا، میں نے الحمدللہ تلاش کر لیے کہ کہاں ہے. اس نے تو نہیں بتایا کہ سنن دارمی میں نے تلاش کر لی ہے. اور اس میں یہ کہتا ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب وہ 3 دن تک قبر نبی سے اذان کی آواز سنتے رہے. 3 دن تک نبی کی قبر سے اذان کی آواز سنتے رہے. سنن دارمی اٹھا، اس میں کیا لفظ ہیں؟ بِحَمْحَمَةٍ يَسْمَعُهَا، ایک آواز آ رہی تھی، اذان کا کوئی لفظ نہیں ہے.
اذان کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور اگلی روایت میں اس ہمہمہ کی بھی وضاحت موجود ہے کہ وہ فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی، فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی جو سنتے رہے تھے 3 دن تک۔ اذان کا نام اس نے اپنے پاس سے لگا کے حدیث کا نام لے کے جھوٹ بولا۔ اور روایت کی حیثیت یہ کہ سعید ابن عبدالعزیز ہے روایت کرنے والا، جس کے متعلق یحییٰ ابن معین لکھتے ہیں کہ اپنی وفات کے قریب خلط و ملط ہو گیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اور یہ سعید ابن عبدالعزیز اس کی وفات ہوئی ہے 167 ہجری میں۔ یہ واقعہ ہے واقعہ حرہ جو کہ 63 ہجری میں ہوا ہے۔ 63 ہجری میں یہ سعید ابن عبدالعزیز ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جس دور کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ادھر موجود تھا جس نے واقعہ بیان کیے۔ اور ابن مسیب کی روایت کہ تو ابن مسیب مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ شام کا رہنے والے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی، ان کی آپس میں ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرت شیخ القرآن کا نام لے کے جھوٹ بولا کہ شیخ القرآن کہتے ہیں کہ برزخ وقت کا نام ہے، جگہ کا نام نہیں۔ اٹھا جواہر القرآن میں لے کے آیا ہوں، اس میں دکھا کہ کہاں ہے کہ برزخ وقت جگہ کا نام نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، سراسر مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کہتے ہیں قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسالک العلماء میں لکھا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ حیات روحانی کے ساتھ، یہ قاضی شمس الدین میں لکھا ہے۔ اٹھا مسالک العلماء میں یہ الفاظ ثابت کر دے میری سزا گولی۔ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ سما روحانی تھا، سما روحانی ہے، حیات روحانی کے ساتھ نہیں لکھا وہاں پہ۔ تو حضرات محترم بہت ساری فضولیات اس نے بولی، لیکن میرے پاس وقت ہو